وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، ہم نے قرآن کریم کی تجوید کے حوالے سے بات کی تھی اور اس کی تلاوت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھے تھے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ قرآن کریم میں جو رموز اوقاف ہیں، یعنی وہ علامات ہیں جو کہ کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہیں رکنا ہے نہیں رکنا، اس کے بارے میں بھی ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے ہر نسخے کے آخر میں آپ کو یہ رموز مل جائیں گے. تو اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں ہمیں کیا چیز سمجھنی چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. تو یہاں پر اگر کوئی اس معاملے میں کہ یہ اس قرآن کو اس طرح پڑھے کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، نعوذ باللہ یہ کتنا غلط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے. تو یہی چیز ہے کہ جس کو منع کیا گیا کہ اس طرح ہم قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے کہ جس میں معانی اور مفاہیم ہی غلط ہو گئے ہوں اور پھر غلط جگہ پہ وقف کیا گیا ہے. تو لہذا اس کو پھر پورا پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے اگلے جملے سے، اگلی بات سے. تو اس کو جب مکمل کیا جائے گا تبھی وہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر ہم اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، وقف کر دیں گے، تو وہ چیز پھر بالکل ہی غلط ہو جائے گی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے کہ جس میں فرمایا کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ. تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ الذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ، تو یہاں پہ دونوں اس معاملے میں ایک ہی حکم ہو گیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو قبول کیا اور جنہوں نے نہیں قبول کیا، سب کے لیے پھر جنت ہے. تو یہ مفہوم غلط ہو گیا. تو یہی چیز جو ہے پھر وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے تلاوت کے دوران کہ جو سمجھنے والا ہے، جو اس کو ترجمہ سمجھتا ہے، وہ پھر اس سے غلط مفہوم لے سکتا ہے. تو لہذا پھر جب تک کہ اس کو صحیح معنی میں پڑھا جائے کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، یہاں پہ اگر رکتا ہے تو یہ معنی مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر دوسرا جو جملہ ہے کہ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. تو یہاں پر اس آیت میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم جملہ غلط طریقے سے رکیں گے تو اس کا مفہوم بدل جائے گا، صحیح جگہ پہ رکیں گے تو اس کا مفہوم صحیح ہوگا. تو لہذا پھر وہیں پہ وقف کیا جائے جہاں پر اس کا حکم ہے اور جہاں پر اس کا مفہوم صحیح ہوتا ہے. تو یہیں سے پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ وقف کرتے ہیں اور کہاں پہ ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں ہمیں جو مختلف اقوال بھی ملتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ الترتیل یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حروف کی تجوید، حروف کو اچھے انداز سے ادا کرنا اور وقوف کو جاننا. وقوف سے مطلب وہی ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، اس کو جاننا. تو یہ دیکھیے اس وقت بھی اس بات کا مفہوم موجود تھا کہ صحیح طور پہ وقف کیا جائے گا تو مفہوم صحیح ہو جائے گا، غلط طور پہ کیا جائے گا تو مفہوم جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو لہذا اس چیز کو پھر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی تلاوت کی جائے وہ صحیح معنی میں کی جائے. اب آئیے اس کو بارے میں مزید ہم بات کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. تو وقف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وقف وہ ہے کہ جہاں پر جملہ مکمل ہو گیا
یا آیت مکمل ہو گئی، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان وہاں پہ وقف کرے جہاں پہ جیسے توئے لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ نے وقف کر دیا، اس لیے کہ بات پوری ہو گئی، یا آیت ختم ہو گئی وہاں پہ بھی جملہ پورا ہو گیا تو پھر آپ وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جو وہ ہے کہ کسی جملے پر یا آیت کے بیچ میں یا آگے پیچھے ایسی جگہ پہ جہاں آیت مکمل نہیں ہوئی، جملہ مکمل نہیں ہوا، وہاں پہ وقف کر رہے ہیں، تو یہی اصل مسئلہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ وقف کر رہے ہیں کہ جبکہ جملہ بھی یا آیت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے، یا کسی وجہ سے رکنا پڑ جاتا ہے، تو وہ ہو جا سکتے ہیں، انسان کی ضرورت کے مطابق ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہم کس طرح اس کو دیکھیں گے اور کس طرح ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک کہ میں نے بتایا کہ وہ رموز وہ تو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ وقف کا معاملہ ہے اس میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو وقف اختیاری کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کے اپنے اختیار پر ہے کہ وہ جہاں پہ بھی اس نے چاہا رک گیا، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ آیت کو روکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا کوئی استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ پوری آیت نہیں پڑھتا، وہ اس کے ٹکڑے کر کے اس طرح پڑھتا ہے کہ بچے اس کو دہرا سکیں، یا جو بھی اس سے سیکھ رہا ہے وہ اس کو دہرا سکے، تو اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ تو یہ تو وقف اختیاری ہے کہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ کس طرح اس کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، کہاں پہ کرے گا، لیکن بہرحال اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ رکے کہ جس سے معنی میں خرابی پیدا ہو، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ پھر اس کو اس طرح پورا کیا جائے کہ جملہ خراب نہ ہو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضطراری طور پر، اضطراری وقف ہے کہ جس میں کسی وجہ سے انسان رک جاتا ہے، مجبور ہے، اس کی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا سانس جو ہے وہ ٹوٹ گیا، یا کھانسی آ گئی، یا اور کوئی ضرورت پڑ گئی جس کی بنا پر وہ اس کو مکمل نہیں کر سکا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو جہاں پہ بھی وہ رکا ہے پھر وہ وہیں سے شروع کر لے، تو وہ آیت میں کسی قسم کا کوئی بھی ابہام پیدا نہیں ہوگا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جو امتحانی طور پر لیا جاتا ہے، بچوں کا امتحان لیتے ہوئے ان کو کوئی آیت ان سے پوچھنی ہے تو پھر اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دیا جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مکمل کرو اور اس کے آگے تلاوت کرو، تو وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امتحانی وقف ہے کہ اس کو امتحان لینے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے وہ دیا گیا ہے، تو وہ ایک ویسی ضرورت ہے جو کہ قرآن کریم کو یاد کرانے کے لیے ہے۔ اور جہاں تک کہ یہی وقف ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، ان کو علماء کرام نے، قراء کرام نے تو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے وقف تام ہوتا ہے، ایک وقف کافی ہے، اور ایک وقف حسن ہے۔ اس طرح انہوں نے 3 قسموں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اب پہلی قسم جو ہے جسے وقف تام کہتے ہیں کہ اگر وہ جملہ جہاں پہ وقف ہوا ہے مکمل نہیں ہوا، اور جو اگلا جملہ ہے اس سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، جملہ مکمل نہیں ہوا لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے پورا ہے، اس سے آگے نہیں ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ وقف تام ہے۔ جیسے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہاں پہ یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ صفات شروع ہوئیں متقین کی یا مفلحون کی، وہ کیا ہے، وہ آگے بات شروع ہو گئی، تو لہذا پھر یہاں پہ وقف، یہ وقف تام کہلائے گا، اس لیے کہ وہ جملہ مکمل ہے۔ اور اسی طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس پہ ہم وقف کرتے ہیں تو یہ بھی وہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلی بات وہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو لہذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی یہاں پہ وقف مکمل ہو گیا، تو لہذا اس طرح ہم اس کو کہیں گے کہ یہ وقف تام ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے وقف اختیاری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب جملہ مکمل نہ ہوا ہو اور اس کا تعلق باقی ہو۔ اب جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو لا ریب فیہ، تو اس میں یا ذَلِكَ الْكِتاب پہ آپ رک جائیں
جبکہ آگے جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقف کافی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی جملہ مکمل ہو گیا لیکن اس کا تعلق باقی ہے، تو اس کے ذریعے پھر وہ پورا کر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ ملا لیں یا اس کو الگ الگ پڑھ لیں، دونوں طرح پھر وہ جائز ہوگا۔ اور تیسری جو ہے حسن، وقف حسن جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جملہ تو مکمل ہو گیا لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ لفظاً اور معنی دونوں طرح جو ہے باقی ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان کو چاہیے کہ پھر وہ اس کے ساتھ مکمل کر کے پڑھیں، کہ جیسے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو اگر کلمۃ یہ غیب کا جو لفظ ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ وقف حسن ہوگا، اس لیے کہ ابھی جملہ باقی ہے۔ تو بہرحال اس کے ذریعے سے ہی ہم اگر پڑھتے ہیں تبھی ہم صحیح معنی میں اس طرح وقف کرتے ہیں، تو اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم مزید اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم وقف کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم پڑھیں تو یہ دیکھ لیں کہ ہم کہاں رک رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں جو وہ اشارے موجود ہیں، جو رموز موجود ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو اسی لحاظ سے پھر وہ اگر صحیح معنی میں آدمی رکتا ہے تو وہ وقف جائز کہلائے گا کہ اس نے صحیح جگہ پہ وقف کیا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی وہاں پر معنی جو ہے خراب نہیں ہوتا، معنی میں فرق نہیں پڑتا اور وہ بات بھی مکمل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم پڑھیں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہاں پر اس حد تک بات مکمل ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا جملہ شروع ہو گیا۔ تو غیر جائز وہ ہوگا کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی جگہ پہ پڑھا جائے کہ جہاں پر وہ معنی ہی غلط ہو رہا ہو، تو وہ غیر جائز ہے۔ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس قسم کے جب وہ الفاظ ہوں گے تو قرآن کریم کا وہ مفہوم جو ہے وہ بدل جائے گا اور پھر وہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اور جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی کوئی غلط بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم غلط طور پہ اس کو پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، صحیح انداز سے تسلسل سے پڑھتے چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تلاوت کے آداب کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تجویز ہے، تجوید ہم پڑھتے ہیں اور تجوید سے ہم سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، ان آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوشش یہی کی جائے کہ باوضو تلاوت کی جائے، اس لیے کہ سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو اس کو ہمیشہ باوضو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جگہ بھی پاک صاف ہو اور اس قابل ہو کہ وہاں پہ قرآن پڑھا جا سکے، تو اس جگہ پہ تلاوت ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ جلدی جلدی کرنا، تیزی سے پڑھنا، یہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے۔ چاہے وہ آپ تراویح میں پڑھیں، چاہے ویسے پڑھیں، تو قرآن کریم اس طرح کی تلاوت نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ حظاً کحظ الشعر، کہ اس طرح جیسے کہ شعر و شاعری میں پڑھتے چلے جاتے ہو تم، اس طرح قرآن پڑھتے ہو، تو انہوں نے اس پر سختی سے منع کیا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے، پورا پارہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، تو نہ پڑھیے، آدھا پڑھ لیجئے، ربع پڑھ لیجئے، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن اسی ادب کے ساتھ پڑھیے جو کہ قرآن کریم کا ادب ہے۔ اور اس سے پہلے اگر مسواک کر لیں، منہ صاف کر لیں تو اور اچھی بات ہے، مستحبات میں سے ہے
کہ جس کے ذریعے سے یہ بات احساس رہے کہ ہم ایک اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی عام کتاب یہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کو شروع کیا جائے، جسے قرآن کریم نے ہی ہمیں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان رجیم سے بچ جاؤ اس سے، تاکہ ہم جب قرآن پڑھیں تو شیطان ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ اور اسی طرح پھر جب بھی سورت شروع کرے تو بسم اللہ بھی پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورتوں کے شروع میں آتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی ابتدا میں ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ یہ تلاوت پھر ترتیل، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور ہمیں اس کا ہی حکم دیا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس کے مطابق ہی پھر وہ قرآن کریم کی یہ تلاوت کی جائے۔ اور جیسے حضرت انس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا، وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اس میں تدبر بھی کیا جائے، غور فکر بھی کیا جائے، کہ اگر ہم قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ ایک ربع ہے، نصف ہے، 2/3 ہے، پورا پارہ ہے، جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ ضرور با معنی پڑھ لیجئے، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، تفسیر بھی پڑھ لیجئے، غور فکر بھی کیجئے، اسی لیے کہ ہمیں حکم یہی دیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف جو بابرکت ہے، تاکہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے۔ تو اس پر پھر قرآن کریم کو میں تدبر اور غور و فکر یہ بھی اس کی تلاوت کا حصہ ہے، کہ جب ہم تلاوت کریں تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور نویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے پوری طرح متاثر ہونا، کہ جہاں پر بھی کوئی وعدہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بشارت آئی ہے، تو ہم بھی کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور ہم اس کی دعا کریں۔ جہاں پہ کوئی وعید آئی ہے، کسی عذاب کا تذکرہ آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابن مسعود سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے میں تلاوت کروں، تو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ، تو آپ نے کہا کہ بس کافی ہے۔ اور جب میری نظر آپ کے چہرے مبارک پہ پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یہ ہے وہ تأثر کہ قرآن کریم کو سن کر اس سے پوری طرح آدمی تأثر ہو، محسوس کرے، اور وہ اسی وقت ہے کہ جب کہ پوری طرح اس کے مفہوم کو سمجھتا ہو، اس پہ تدبر کرتا ہو، غور و فکر کرتا ہو، اور اسی طرح پھر اپنی آواز کو اس تلاوت میں اچھے انداز سے ہو۔ اس لیے کہ آپ نے ہی فرمایا کہ زینوا القرآن بأصواتکم، کہ قرآن کریم کو مزین کرو اپنی آوازوں سے، کہ جو اچھی آواز ہوگی تو بالکل قرآن کریم کو پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی لطف محسوس ہوگا، اور آدمی شوق سے سنے گا۔ تو لہذا پھر یہ اچھے انداز سے تلاوت ہونی چاہیے، اچھی آواز سے ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اس میں ادب میں شامل ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو وہ بآواز کی جائے، جہرن جسے کہتے ہیں، کہ بآواز تلاوت کی جائے، اور یہ افضل ہے اسی لیے کہ اس کے ذریعے سے آدمی خود بھی سنتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو موجود ہیں وہاں محفل میں ہیں یا اس جگہ پر ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں۔ تو لہذا پھر وہ جہرن پڑھنا افضل ہے، وہ کیا جائے، الا یہ کہ وہاں پر کسی قسم کی اس سے کوئی بیمار ہے یا کوئی اور سو رہا ہے، کسی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پہ کوئی سو رہا ہے یا کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر انسان کو آہستہ پڑھنا چاہیے، پھر اس کو بآواز نہیں، آہستگی سے پڑھ لے، دل ہی دل میں پڑھ لے، جیسا بھی ہو جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ کیا آدمی اپنے حفظ سے پڑھ سکتا ہے، زبانی یاد ہے تو وہ اس سے پڑھے، یا لازمی ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے؟ تو دونوں طرح جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو اچھی طرح قرآن کریم یاد ہے اور وہ زبانی پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، پھر اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ آدمی کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ اگر
زبانی یاد ہے تو اپنا پڑھتا رہے اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتا رہے. تو یہ بھی ہے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی پھر وہ قرآن کریم کا وہی اجر اور وہ ثواب لے سکتا ہے. اس لیے کہ ایک ایک آیت پر 10 نیکیاں جب کہہ دی گئیں تو جتنا بھی وہ تلاوت کرے گا ہر حرف پر اس کو نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اسی طرح اچھے انداز سے تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.